کبھی بھی اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے اپنے اندر تکبر پیدا نہ ہونے دو، اور اپنے برے اعمال کو اس پہ ندامت اور اس کے اوپر توبہ کر کے ان کو استعمال کرو، کیونکہ بعض اوقات آپ کی ندامت آپ کو وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں پر آپ کو آپ کے اچھے اعمال بھی نہیں پہنچاتے۔ جی حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ فرمایا میرے جو کبیرہ گناہ کرنے والے امتی ہیں نا، میں وہاں کھڑا ہوں گا۔ اور صالحین فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر بعض ولی فخر کریں گے، کاش آج ہم بھی اس جگہ ہوتے۔ بھئی اصل چیز تو یہی ہے نا، جہاں حضور ہیں وہیں ساری جنتیں ہیں نا۔ تو کبھی بھی اپنے اچھے اعمال پر خوشی نہیں، فخر نہیں، اور اپنے برے اعمال کو استعمال کرو، اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کر کے کہو مالک میں بڑا گندا ہوں، مالک میں بڑا غلیظ ہوں، میں بڑا گندا ہوں، میں بڑا برا ہوں، مالک ہر طرح کا عیب ہے، مالک صرف اگر بھروسہ ہے تیرے فضل پر ہے۔ اے خالق اے مالک، نہ نمازوں پر، نہ حجوں پر، نہ زکاتوں پر، نہ زبان پاکی پر، نہ سماعتوں پر، نگاہوں پر، کسی چیز پر مجھے فخر نہیں ہے۔ اگر فخر ہے تو تیرے کرم پر ہے۔ اے الہی اگر تو نے چھوڑ دیا برباد ہو جاؤں گا، الہی اگر تیرا در نہ ملا تباہ ہو جاؤں گا۔ اس لیے کبھی بھی جو آپ کے پاس ایسے اعمال ہیں انہیں یوٹیلائز کرو، استعمال کرو، اور بہترین طریقہ ہے۔ اور بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے اللہ کے ولی، میں حضرت تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ دیوبندیوں کے بہت بڑی شخصیت ہیں، آپ اپنے شیخ، اپنے استاد ڈاکٹر عبدالحی کے حوالے سے آپ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ میرے شیخ ہر وقت قرآن و حدیث کا درس دینے والے، ہر وقت باوضو رہنے والے، تہجد گزار شیخ میرے، آپ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہر وقت قرآن حدیث، کوئی ایسا عمل نہیں۔ جب آپ کا وصال ہوا نا تو کسی نے حضرت عبدالحی کو خواب میں دیکھا تو سوال کیا، اے شیخ کیا معاملہ ہوا، کیا بنا، کیا صورتحال ہے؟ تو ڈاکٹر عبدالحی، شیخ عبدالحی فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو، مجھے تو بڑا مان تھا اپنے درس قرآن دینے پر، مجھے بڑا فخر تھا کہ میں محدث ہوں، بڑی حدیثیں بیان کرتا ہوں، مجھے بڑا فخر تھا اپنی نمازوں پر، اپنے حجوں پر، اپنے اعمال پر بڑا فخر تھا، لیکن اللہ نے کچھ دیکھا ہی نہیں، اللہ نے میرے کسی عمل کی طرف توجہ ہی نہیں فرمائی، نہ درس قرآن کی طرف، نہ درس حدیث کی طرف، نہ نمازوں کی طرف، نہ قرآن کی طرف، نہ حجوں کی طرف، نہ تبلیغ کی طرف، کوئی میری توجہ نہیں۔ پھر عبدالحی کیا بنا، بخشش کیسے ہوئی؟ کہتے کیا پوچھتے ہو، ایک دن میں ایک حدیث مبارکہ لکھ رہا تھا، جیسے ہی میں نے سیاہی میں قلم ڈالی نا تو قلم کے ساتھ جو سیاہی لگ کے آئی تو ایک پیاسی مکھی اڑتے ہوئے میری اس قلم کے اوپر بیٹھ گئی اور سیاہی کو چوسنا شروع کر دیا۔ عبدالحی کہتے ہیں کہ میں نے اس نیت کے ساتھ قلم کو وہیں روک لیا کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اسے پیاس لگی ہوگی، لہذا عبدالحی اپنی قلم روک لے، جب تک مکھی چوستی ہے چوسنے دے، جب چوس کے اڑ جائے پھر حدیث لکھنا۔ ڈاکٹر عبدالحی کہتے ہیں کہ میں نے جب تک وہ چوستی رہی صرف اس نیت کے ساتھ اللہ کی مخلوق ہے میں نہیں ہلاؤں گا، جب وہ اڑ گئی میں نے حدیث لکھنا شروع کر دی۔ اللہ نے جب میں مرا تو اللہ تعالیٰ نے میرے کسی عمل کی طرف توجہ نہیں فرمائی، صرف اس ایک عمل کی طرف توجہ فرما کے فرمایا عبدالحی یہ جو تو نے میری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کیا نا مجھے بڑا پسند آیا ہے، یہ جو تو نے اچھا عمل یہ عمل کیا ہے مجھے بڑا پسند آیا ہے۔ دوستان محترم اس لیے جو بعض اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہم جس پہ بڑا فخر کرتے ہیں، بڑا اتراتے ہیں، مولوی صاحب، پیر صاحب اور بڑے بڑے مفتیان ذہن میں رکھیں مالک کی ذات، ہائے 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 گھڑے پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ دوستان محترم اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحات کی توفیق عطا فرمائے۔